بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو 5 امام فقہ کے ان کی سیرہ پہ، اینڈ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو علم کلام کی حیثیت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں ہم زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے، کہ حج کی طرف جانے والے جو لوگ ہیں تو حج کے راستے میں عرب کے لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے جو حاجی ہیں انہیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ محافظوں کی۔ تو محافظوں کو کرائے پر لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ راستہ سیف نہیں تھا، اور اگر جو ظلم و زیادتی ہے وہ عرب چھوڑ دیں تو پھر راہ حج میں جو محافظ ہیں ان کو کرائے پہ لینا شرط نہیں رہے گا، پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اسی طرح اگر بدعتی اپنی بدعات کو ترک کر دے تو اس سے زیادہ علم کلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ علم کلام کی صرف یہ امپورٹنس ہے کہ یہ جو ہے صرف بدعتوں کے ظہور کی وجہ سے ظاہر ہوا، اور جس طرح میں نے آپ کو مثال سمجھایا کہ جب تک یہ پرابلم ہے تب تک اس کی ضرورت ہے، جیسے یہ پرابلم ہٹے گا تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جو علم کلام ہے یہ ایبسولوٹ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب علم کلام والا صرف مناظرے اور لوگوں کا بچاؤ ہی کرتا رہا تو پھر آخرت کا رستہ اس نے طے نہ کیا، دل کی حفاظت اصلاح نہ کی، تو وہ عالم دین نہیں بن سکے گا۔ دین میں سے صرف اس کے پاس عقیدہ ہی ہے جو کہ عام لوگوں کے پاس بھی ہے، اور دل اور زبان کے ظاہری اعمال میں سے، اور اس میں جو علم کلام کا ماہر ہے اور لوگوں میں صرف یہی فرق ہے کہ یہ جو ہے حفاظت کر سکتا ہے، مخالف سے بحث و مباحثہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بٹ جو علم معاملہ کی باتیں، اللہ کی ذات، صفات، افعال کی معرفت، ان تمام باتوں کی ڈسکشن جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی ہیں، تو یہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس میں رکاوٹ کا باعث بنتی۔ تو اصل علم ہمیشہ علم ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور علم ہمیشہ کوشش کے ذریعے آتا ہے۔ کوشش جو جتنی کرے گا اتنا پھل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کوشش کو، جہد کو، آپ کی سٹرگل کو لازمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اب آپ کہیں کہ میں نے جو متکلم اس کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ وہ عوام کے عقیدے کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فقیہ کی تعریف یہ کی کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو اس قانون کا حافظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک بادشاہ لوگوں کو ظلم، مطلب بادشاہ لوگوں سے ظالموں کے ظلم کو روکتا ہے۔ اور یہ دونوں مرتبے جو ہے نا، یہ دونوں فقیہ کا بھی، علم کلام کا بھی، یہ علم دین سے کام ہے۔ اس ٹائم ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جب قانون ہی نہیں ہے تو فقیہوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے اس ٹائم؟ مطلب بالکل ہی میں نگیٹ نہیں کر رہا، مطلب سارا فوکس فقیہوں پہ کر دیا آپ نے، اب وہ علم آخرت رکھنے والے علماء ہی نہیں رہے۔ اب کوئی آپ نے بڑا نام نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بلکہ چھوٹا نام بھی نہیں دیکھا ہونا کہ جس کا پوری دنیا پہ انفلوئنس ہو، پوری دنیا جو ہے وہ اس سے انسپائر ہو علمی طور پہ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ مشہور ہیں وہ لوگ، وہ علماء جو فضیلت میں مشہور ہیں، وہ یا تو فقہا ہیں یا متکلمین ہیں۔
اب یہاں پہ یہ سوال آئے گا کہ وہ بھی تو دین کے عالم ہیں، ان کا رتبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیوں کم ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ جو حق کی پہچان بندوں کے ذریعے کرتا ہے وہ گمراہی کے جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر تو آپ راہ حق کے مسافر ہیں تو پھر حق کو پہچانیں، آپ اہل حق کو بھی پہچان جائیں گے۔ ابھی سب سے بڑی کنفیوژن یہ پھیلی ہوئی ہے کہ کون حق پہ ہے۔ فلسطین کے بعد میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی حق پہ ہوگا۔ فلسطین نے وہ بارڈر لائن کریٹ کر دی ہے، سارے دنیا کے 2 نمبر مسلمان ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ تو آپ حق کو پہچانیں، اہل حق کو پہچانیں گے۔ فلسطین جو ہے نا، یہ حق اور باطل کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنے کی لائن بیٹھ گئی ہے، ہمارے لیے تو ایزی ہو گیا پہچاننا۔ تو اگر تو آپ تقلید اور پیروی کی اسی پہ قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان آپ دیکھتے ہیں جی کون زیادہ مشہور ہے، فضیلت کے درجات کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس حساب سے تو صحابہ کرام میں سے تو کوئی فقیہ نہیں تھا، نہ کوئی بڑا متکلمین تھے، لیکن سارے فقہا اور متکلمین اس بات پہ ایگری ہیں کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ دین میں کوئی ان کے مرتبے کو تو کیا، ان کی پاؤں کی مٹی کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اب صحابہ کرام کا کیا یہ مقام مرتبہ یہ علم کلام یا علم فقہ کی وجہ سے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ علم آخرت، طریقے آخرت پر چلنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ دنیا کو ترک کرنے والے لوگ تھے، دنیا ان کے قدموں میں تھی، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں تھے۔ تو ایک دفعہ جب آپ آخرت کے ٹریک پہ چلیں گے، دنیا خود آپ کے قدموں میں آئے گی۔ صحابہ روتے تھے بیٹھ کے جب ان کے پاس مال آیا، اور ہم کرنا ہی حاصل مال چاہتے ہیں۔ صحابہ کوئی بھی ظالم ہوتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، ہر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، صرف اللہ کا ڈر تھا۔ اور ہمیں دنیا کا ڈر ہے، اسرائیل کا ڈر ہے، ہمیں غریب ہونے کا ڈر ہے، کاروبار بند ہونے کا ڈر ہے، ایک فقیہ کو بھی، ایک عالم دین کو بھی، ایک ڈاکٹر کو بھی، انجینئر کو بھی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر نہ تو کثرت صوم و صلات یا نہ کثرت روایت اس وجہ سے افضل نہیں ہوئے وہ، اور نہ ہی فتویٰ دینے یا علم کلام کی وجہ سے، بلکہ اس چیز کی وجہ سے وہ افضل ہیں جو ان کے سینے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان رکھو، دوسری طرف میرے ابو بکر کا ایمان رکھو، تو میرے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یو نیڈ ٹو سرچ دیٹ سیکرٹ جو اصل ہے، کاز وہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ جوہر چھپا ہوا موتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے تھے، ان میں سے ایک بھی علم کلام کا ماہر نہیں تھا، ایک بھی، اور نہ ہی سارے فتویٰ دینے والے تھے۔ میکسیمم بھی 10 صحابہ کرام جید، انہوں نے اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کر رکھا۔ یاد ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا نا، تو وہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فلاں حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات کا ذمہ لے رکھا، یہ بوجھ اسی کی گردن پہ ڈالو۔ اور جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا نا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھ گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ اب کیا فرما رہے ہیں؟
ہمارے درمیان تو بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں. تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں فتوے اور احکام کے علم کی بات نہیں کر رہا، کہ میری مراد معرفت الہی ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک، کیا صحابہ کرام نے علم کلام اور علم جدل مراد لکھا؟ نہیں. دین وائی ڈو آل امت is going for علم فقہ، علم کلام، جی بریلیوں کو کیسے ہرانا ہے، اور جی بابیوں کو کیا دلیلیں دینی ہے، اور جی دیوبندیوں کو کیا دلیلیں دینی ہے، یہ آپ کا علم ہے بلا؟ تو آپ اس علم کے حریص کیوں نہیں بنتے ہیں ایز اے مسلم، کہ جس کے 10 میں سے 9 حصے وصال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت ہو گئے. اور ایون حضرت عمر نے تو علم کلام اور جدل کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا. جب حضرت زبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی 2 آیتوں میں تعارض کے بارے میں سوال کیا نا، تو آپ نے انہیں کوڑے سے مارا اور ان سے کلام کرنا بند کر دیا، بلکہ لوگوں کو بھی اس کا حکم دے دیا. تو بہرحال یو نیڈ ٹو کریکٹ دس کنسیپٹ کہ علماء امت میں سے مشہور تو فقہاء اور متکلمین ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہونا اور بات ہے، اور لوگوں کے درمیان مشہور ہونا اور بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی وجہ سے مشہور ہوئے، لیکن افضل خلافت کی وجہ سے نہیں، افضل اس راز کی وجہ سے ہوئے جو ان کے دل میں تھا. اور اس طرح حضرت عمر فاروق حکومت کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان کی فضیلت اس علم کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 10 میں سے 9 حصے ان کی وفات کے ساتھ اٹھ گئے. اینڈ what was the purpose behind حکومت؟ what was the purpose behind خلافت؟ پرپس تو اللہ کے قریب ہونا ہی تھا. تو یہ اللہ کے قریب ہونا ایک سیلف ایک اسپرچل معاملہ ہے جو آپ کے دل میں تھا. اور اس وصف کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باقی افعال ہیں، عزت، نام، شہرت، یہ تو چاہنے والوں سے بھی ہو سکتے ہیں. So the point is، پہلے تو سب سے پہلے ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں. What is true knowledge? What type of knowledge you need? What type of knowledge is essential for you as a Muslim? And then you have to solve this problem which we are suffering from since 100 and some more years, the loss of Khilafah. If the system of Allah has not been established on this earth, آپ کے علم روحانیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے علم فقہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے مناظرے بازی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے خلافت کا علم حاصل کریں، اس پہ جان لگائیں. اینڈ یہ نہیں کہ خلافت کی جدوجہد کرتے ہوئے آپ اپنے باقی چیزوں کو نگیٹ کر دیں. آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ روزے نہ رکھیں، آپ حلال حرام کی تمیز نہ رکھیں، اور کہیں جی میں خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ایسے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ایک طرف کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف گانے لگائے ہوتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جی ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان سے بد اخلاق بندہ کوئی نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہم خلافت قائم کر دیں گے، دوسری طرف دیکھو تو جب ان سے کوئی کام کہا جاتا ہے کہ یہ کام ہے تو بھاگ جاتے ہیں. سو آپ نے یہ نعرے بازی والا مسلمان نہیں بننا.
بی اے پریکٹیکل مسلم. علم سیکھیں، سکھائیں، معاشرے میں قوم کو تیار کریں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں، سیاست میں آئیں، طاقت میں آئیں، مالی طور پہ مضبوط ہوں. ان چیزوں کا علم حاصل کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم آپ کو فقہ کی طرف جانے کی یا تصوف کی طرف جانے کی. فقہ کی ضرورت آپ کو آفٹر اسٹیبلشمنٹ پڑے گی. ابھی جتنی ایک ضرورت ہے اس کے لیے آپ کے بہت زیادہ علماء پڑے ہیں. ہر گلی محلے میں ایک مل جائے گا آپ کو. تو آپ نے اس علم کی طرف نہیں جانا اور تصوف کے دھوکے میں بھی نہیں آنا کہ پہلے اپنی روحانیت دیکھو، پہلے اپنی اصلاح کرو. دس از اے کریکٹ کنسیپٹ بٹ اپلائی غلط جگہ پہ کرتے ہیں آپ. سب سے پہلے تو فلسفہ کلیئر کریں. سب سے پہلے تو تصوف کا ہی فلسفہ کلیئر کریں. جو اصلی تصوف ہے وہ اس وقت تک آپ علم روحانیت میں ایکسپرٹ ہو ہی نہیں سکتے جب آس پاس آپ کا خراب ہو. تو پہلے اپنا آس پاس تو ٹھیک کریں. ہم کوئی بدھسٹ والے صوفی بننا ہے تو وہ بن جائیں سب سے الگ تھلگ غار میں. بٹ اسلام میں یہ نہیں ہے. جب تک ہمارے سراؤنڈنگ میں دین نہیں ہے آپ تصوف میں بھی ایکسل نہیں کر سکتے. آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہوپ سو کہ آپ کو پوائنٹ مل گیا ہوگا کہ آپ نے تزکیہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے اور خلافت کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کا علم بھی ساتھ ساتھ، ان کی اپلیکیشن بھی ساتھ ساتھ. اور علم فقہ کے لیے آپ کے پاس بہت ماہر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کو ایٹ اے ٹائم کرنی ہیں. صرف ایک چیز پہ ہی اسی کو سب کچھ نہیں سمجھ کے بیٹھ جانا کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. تو اس بیریئر کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کنسیپٹ کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کرنا ہے. ہم کسی ایک چیز پر ریلائی نہیں کر سکتے. ہوپ سو کہ یو ہیو گاٹ مائی پوائنٹ. اور ہر علم عملی ہے کیونکہ علم جو ہے نا یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، فعل ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے لیکن ہر عمل علم نہیں ہے. تو طبیب اگر تو اللہ کی خاطر کام کرے تو اپنے اسی علم سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس پر اسے ثواب بھی ملے گا. اس طرح ایک بادشاہ وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے. ایک سی ایس والا اسلام کی خدمت کر کے اپنے سی ایس کی وجہ سے، کمپیوٹر سائنس کی وجہ سے اللہ کا قریبی بندہ بن سکتا ہے. ایک سول انجینئر اپنی خدمات کے باعث، مخلوق کی خدمت کے باعث اور اللہ کے قربت کی نیت اس کے دل میں ہو تو وہ اپنے ہر کام کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. تو شریعت میں نا، اسلام میں 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں، ایک محمود، ایک مذموم، ایک مباح. تو محمود علوم ہیں سارے وہ علوم کہ جن کی شریعت تعریف کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے، لائک علم طب کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے اس دنیا میں سروائیو کرنا. تو ایسے ہی سارے علوم جن کے بغیر سروائیو کرنا اس ٹائم پہ، آنے والے ٹائم کے مطابق پاسبل نہیں ہے. You need to learn and master those type of skills and knowledge. آپ کو ایک وہ
کنویں کے مینڈک نہیں بننا. اب we have to look جن اعمال سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا وہ کون کون سے ہیں. There are 3 types. ایک محض علم ہے, ایک محض عمل ہے, اور ایک علم اور عمل کا مرکب. محض علم سے مراد علم مکاشفہ. اوکے, لائک یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اس کی جتنی بھی ٹائپس, کیا ہوتا کیا علم مکاشفہ میں. سیکنڈ محض عمل, لائک جیسے بادشاہ کا عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کا انتظام کرنا, ایک طبیب کا جو ہے لوگوں مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی جو ہے وہ خیال رکھنا, ایک یعنی آپ کا پریکٹیکل کام. تیسرا علم اور عمل کا مرکب, اس سے مراد جو ہے نا دا پاتھ وے آف آخرت, اس کا علم, کیونکہ ایسا شخص عالم بھی ہوتا ہے عامل بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ آپ قیامت کے دن محض علماء کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا عاملین کے گروہ میں یا دونوں کے, اور آپ اس میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ تقسیم کر لیں. اور یہ آپ کے لیے پیروی یا کسی کی اندھی تقلید کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے, خذ ما تراہ ودعو شیئا سمعت به فی طلعت الشمس ما یغنیک من عن ذہلی. جسے تم دیکھتے ہو اسے اختیار کرو اور جو سنتے ہو اسے چھوڑ دو. اگر سورج طلوع ہے تو زحل کی کیا ضرورت ہے. زحل مین سیارہ. تو اب میں نا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے جو ہمارے فقہائے سلف ہیں ان کی سیرت کے وہ اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے خود کو ان کے مذہب کی طرف غلط منسوب کر رکھا ہے نا, انہوں نے ان پر ظلم کیا, اور بروز قیامت خود امام شافعی شافعیوں کے خلاف ہوں گے, خود امام ابو حنیفہ حنفیوں کے خلاف ہوں گے, کیونکہ ان کا تو علم کا مقصد محض رضا الہی کا اصول تھا. ان کے جو احوال معلوم ہوئے وہ ہیں علماء آخرت کے علامات میں سے. انہوں نے اپنے آپ کو محض علم فقہ میں نہیں لگا رکھا تھا, علم قلوب میں مشغول تھے, ان کی نگرانی کرتے تھے, لیکن انہیں اس علم کی تدریس اور تصنیف سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس نے صحابہ کرام کو فقہ سے باز رکھا تھا. حالانکہ صحابہ کرام کامل فقہا تھے, but they never indulge in that kind of things. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر کے بعد آپ کو آئینہ نظر آ جائے گا اپنے میں بھی لوگوں میں بھی, کہ اگر میں خود کو حنفی کہتا ہوں تو امام ابو حنیفہ تو میرے خلاف ہوں گے. کیوں؟ کہ امام ابو حنیفہ نے تو وہ چیزیں سکھائی نہیں جو جن پہ ہم کاربند ہیں. انہوں نے تو وہ چیزیں کرنے کا کہا ہے جو ہم نہیں کرتے. ہم تو جھوٹے ہیں. ان کی سیرت اور ہی ہے اور ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں, اور ہم تو بدھسٹ ہیں. ہم تو جی کافروں سے بھی پرلے درجے میں جا پڑتے ہیں, منافقوں سے بھی. تو اسی طرح شافعی, اسی طرح حنبلی, اسی طرح مالکی, سب کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ امام دیکھیں کتنے عظیم, ان کی سیرت کیا اور ان کے ماننے والوں کی کیا. تو انشاءاللہ اس پر نیکسٹ لیکچر میں بات کرتے ہیں.